اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام لیے ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے آج کے سوال آپ سے کر لیتے ہیں۔ آج کے سوال یہ ہے، بتائیے کہ امتحان میں کون کامیاب ہوتے ہیں؟ امتحان میں کون کامیاب ہوتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں نا، ہم جیسے ابھی بھی آج کل چل رہا ہے، ایگزامس کا سیزن ہے، ایگزامس بچے دینے جاتے ہیں۔ اب یہ بتانا ہے کہ ایگزام میں جو کامیابی ملتی ہے، ایگزام میں جو سکسیسفل ہوتا ہے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو بالکل پڑھ نہیں رہا، کھیل کود میں لگا ہوا ہے، دن بھر دیکھا جائے تو وہ پڑھ ہی نہیں رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ایگزام بہت آسان ہے، میں کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بچہ ہے جو محنت کر رہا ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز وہ بھی کر رہا ہے مگر ساتھ ساتھ محنت بھی کر رہا ہے، تو وہ جو محنت کر رہا ہے وہ کامیاب ہوگا، یا جو بالکل پڑھ ہی نہیں رہا یا پڑھ رہا ہے مگر بہت کم پڑھ رہا ہے تو وہ کامیاب ہوگا؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے، ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے، یعنی برکت کو حاصل کرنے والا عمل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذکر سے سجاؤ۔ سبحان اللہ۔ تم اپنی مجلسوں کو، یعنی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ایک مجلس ہے، ایک محفل ہے، ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر علم دین ہماری کوشش کیا ہے کہ بچوں تک علم دین پہنچے، جو گھر بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں ان تک کیا پہنچے، علم دین پہنچے، تو یہ ایک مجلس ہے۔ اور تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر حضرت عمر بن خطاب، کون ہے حضرت عمر بن خطاب؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذکر سے سجاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جب بھی کسی محفل میں بیٹھیں تو اپنے اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں، ان پر درود پاک پڑھیں،
حضرت عمر بلکہ صحابہ کرام اور خصوصی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذکر سے اپنی محفلوں کو سجائیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حدیث مبارکہ پر اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، درود پاک ہم سب پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے مل کر پڑھا، ایک بار پھر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے، مگر اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی میں نے آپ کو ایک فضیلت سنائی، تو اب نیت بھی کرنی چاہیے کہ درود پاک پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے، کوشش کریں جتنا پڑھ سکیں، کوشش کریں جتنا پڑھ سکیں، 50 بار 100 بار، یہ تو بہت ہلکے ہیں، مگر 313 یہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی 1000 پڑھنا چاہے تو کم سے کم بھی 313 پڑھنے کی عادت بنائے، کیونکہ جو 313 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ایک اتنی پیاری فضیلت ہے کہ وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام یعنی اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ کون نہیں چاہتا کہ جنت میں ہمارا مقام بن جائے، ہمارا ٹھکانہ بن جائے، ہمارے ایک جنت میں گھر بن جائے؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت اپنا لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنائے اور قیامت کے دن ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرڈز مدی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرڈز مدی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آسان، اس سے پہلے تعارف بھی کروا دیں کچھ اپنا، کیا نام ہے آپ کا؟ زین العابدین۔ زین العابدین بھائی، آپ کا نام کیا بھائی؟ نعمان۔ نعمان بھائی، آپ کا نام؟ محمد عمر۔ عمر بھائی، جی بلال۔ بلال بھائی، بلال ہی نام ہے نا؟ سفیان۔ سفیان بھائی، اور فائق، چلے بھائی ماشاءاللہ یونیک نام ہے۔ سوال یہ ہے، بتائیے کہ فائق بھائی آپ سے سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ فتح مکہ کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کی چابی کس صحابی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی؟ کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ عمر بھائی کو یاد ہے؟ آپشنز ہوں، عمر بھائی کو پہلے دینے دینا، ہو سکتا ہے آپ وہ صحیح جواب دے دیں بغیر آپشن کے۔ حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کیا کہتے ہیں بھائی؟ بتائیں، حضرت بلال۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان، حضرت بلال؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال، جی آپ بولیں، آپشن لینا چاہیں گے آپ؟ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر برباد ہو جائے، دیکھ لیں، آپشن دے دوں؟ 2 نمبر کی جگہ 1 نمبر ملے گا، چاہیے آپشن؟ نہیں چاہیے؟ کون کون چاہتا ہے آپشن لے لیں بھائی؟ 4 بچے اور 2 بچے کہہ رہے ہیں نہیں لو بھائی آپشن، ایسے ہی صحیح ہے، آپشن چاہیے؟ چلو آپشن دوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ جی حضرت عثمان۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب اب درست ہو چکا ہے۔ آپشن لینے کے بعد ہوا ہے، اس لیے آپ کو کتنے نمبر ملیں گے؟ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی، آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ لوگ بھی تعارف کروا دیں اپنا۔ حسن رضا طاہر۔ حسن بھائی، جی بھائی غلام طاہر بھائی آگے بڑھ جائیں۔ محمد بلال رضا طاہری۔ بلال بھائی، جی بھائی۔ محمد خزیمہ۔ خزیمہ بھائی، آپ بتائیں بھائی۔ محمد حاضی۔ حاذق بھائی، جی حاذق نا، جی آپ بتائیں، نام تو بتاؤ بھائی۔ عبید رضا۔ عبید رضا، جی چلے۔ محمد۔ سوال یہ، آپ کا تو نام پتہ ہے نا بھائی، چلیں بتا دیں۔ محمد طاہا۔ غلام طاہر بھائی، کیا نام ہے؟ غلام طاہا۔ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزوں میں سے ذوالفقار کس چیز کا نام تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں میں سے کس چیز کا نام ذوالفقار ہے؟ سبحان اللہ، بتائیں گے بھئی؟ تھوڑا تیز بولیں گے۔ تلوار۔ تلوار کا، جی بھائی
तलवार जी तलवार जी तलवार आप बताएं भाई, तलवार आप ही बता दें भाई। तलवार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तलवार का नाम क्या था? क्या नाम था? जी जुल्फ़िकार नाम था। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु अपनी टोपी में हमेशा क्या रखते थे? है बताएं भाई। जुल्फ़े जुल्फ़े जी, किसकी जुल्फ़े? ये तो बताएं। बाल किसकी जुल्फ़े हैं? किसके बाल? हज़रत खालिद बिन वलीद जी क्या है भाई? बाल मुबारक किसके? उनके अपने? फिर बिन वलीद खालिद बिन वलीद किसके बाल रखते थे? अपनी टोपी में किसके बाल रखा करते थे? ये भी तो सवाल बनता। अपने बाल रखते थे जी। चलो एक बात बताएं, यहाँ पर चले आप सब ने इमामा बांधा हुआ है, इमामे के नीचे क्या है? इमामे के नीचे क्या है? बालों पे इमामा बांधते हैं? टोपी है। चले टोपी के नीचे क्या है? तो आपके खुद के बाल हैं, तो वो फिर अपने बाल क्यों रखेंगे? ये भी तो सवाल बनता है ना। अपने बाल अलग से तोड़ के रखे थे या अपने बाल जो थे वही थे? अब मैं आपको जवाब देता हूँ। चलें आपका जवाब तो फिर एक बच्चे का जवाब सही होगा, दो का गलत हो जाएगा। चलें बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल रखा करते थे। अपने बाल तो खुद के तो बाल होते ही, हमारे भी है ना भाई, हैं टोपी के नीचे ही है बाल जी। तो प्यारे आका हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु टोपी के नीचे जो रखते थे वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रखा करते थे। कोई बात नहीं, एक बच्चे का जवाब सही हुआ, दो बच्चों का जवाब गलत हुआ, तो अब क्या होगा? जवाब क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? मिल के बोल दें, क्या मानेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह बोलेंगे? नहीं, अल्लाह अकबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकबर। ये होती है अलामत आपके सोने की। तो अब आप जाग जाएं, ठीक है भाई, थोड़े एक्टिव हो जाएं। अब अगला सवाल है, बताइए हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है? ऑप्शंस दूं या ऐसे ही बताएंगे? कौन कौन चाहते हैं ऑप्शंस मिल जाएं? कोई भी नहीं, सब ऐसे ही बताने के सोच रहे हैं भाई। देख लें, एक जवाब सही, एक जवाब गलत, ये है इसको टीम ए का। सवाल ये है, बताइए हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है? चले भाई, ऑप्शंस रुक जाए भाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, या हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु? जी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु। जी आप क्या कहते हैं भाई हसन भाई? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या कहते हैं गुलाम ताहा भाई? सोच रहे हैं? चलें आप सोचें, आगे बढ़ते हैं। हज़रत ज़ुबैर इब्ने अवाम। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, ठीक है भाई, आगे। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने जवाब दिया। कौन कौन कहता है इनका जवाब दुरुस्त है? अपनी टीम वालों, अपने सामने टीम वालों का नहीं देना होता, कहते हैं गलत है भाई। कौन कौन कहता है जवाब सही है? चलो अब तो आपने हाथ उठा दिया था, उठा लें। ठीक है भाई, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनको क्या कहा जाता है? हवारी रसूल कहा जाता है। माशाअल्लाह, टीम ए का, वो टीम बी का जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल प्यारे बच्चों, हवारी रसूल के माना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार साथी। क्या नाम है? क्या माना है? वफादार साथी। माशाअल्लाह। अगला सवाल है टीम ए से, बताइए उस कुएं का नाम बताएं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी गुम हुई थी। कुआं कौन सा था भाई? बताएं भाई। अरीस जी, अरीज। आप क्या कहते हैं भाई? हरीस या अरीस? माइक कौन सा हाथ से लेते हैं? दे जी सीधे हाथ से लेते हैं। चलें बताएं। हरीस। चलें, हरीस वैसे किसी और चीज़ को कहते हैं, बताएं आपको?
अरीस जी अरीस क्या है, शुरू में है हमज़ा, हमज़ा अलिफ, अलिफ कहना आप आसानी के लिए हमज़ा कहलाता है वैसे वो। अरीस क्या है, ये जो बोल रहे थे वो था हरीस, तो हरीस फिर किसी और चीज़ को कहते हैं, मगर अरीस जो है वो कुएं का नाम है और वो ही और अरीस ये वही कुआं है कि जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक गुम हुई थी। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, अपने आप को बेहतरीन और दूसरों को घटिया समझने वाले को क्या कहते हैं, वाले को नहीं, अपने आप को बेहतरीन और दूसरे को घटिया समझने को क्या कहते हैं? जी भाई तकब्बुर। तकब्बुर कहते हैं, जी सोच लें। जी जी तकब्बुर, क्या कहते हैं सबसे आखिर में? तकब्बुर। सोच लें। जी बस और भी ऑप्शन है, गीबत तो नहीं कहते, नहीं, हसद, चुगलखोरी, इतनी सारी चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, तकब्बुर। तकब्बुर ही कहते हैं। जी जी भाई तकब्बुर। ये कह रहे हैं कि तकब्बुर कहते हैं और इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, शजरतुल बलवा क्या है? शजरतुल बलवा क्या है? पहले हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। नहीं 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 नहीं, उनको दें। जी कबूका, कबूका। क्या कह रहे हैं? शजरतुल बलवा ये क्या है? ये सवाल क्या था? आपने हाथ उठाया, जल्दी बताएं। क्या कह रहे हैं? थोड़ा तेज बोलें। चलें, आप सोच रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। कौवा, चलें आगे दे भाई, इनको दे। क्या कहते हैं भाई? नहीं पता, ऑप्शंस दूं? जन्नत का दरख्त। सोच लें। जी आप क्या कहते हैं भाई? जन्नत का दरख्त, जन्नत का दरख्त। जन्नती दरख्त क्या कहते हैं? यानी जन्नत का जो दरख्त है उसको क्या कहते हैं? शजरतुल बलवा। क्या कहते हैं? शजरतुल बलवा। शजरा वसी दरख्त को कहते हैं और बलवा कहेंगे जन्नत को, जन्नती दरख्त। तो माशाअल्लाह जैन भाई ने जो जवाब दिया, फिर 3 ने और 2 ने जो इनका जवाब दोहराया, वो जवाब हो चुका है दुरुस्त। अगला सवाल है, वो सवाल है टीम बी से। बताइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आखिरी गज़वा कौन सा है? कौन सा था? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आखिरी गज़वा कौन सा था? जी बताएं गुलाम तहा भाई। ग़ज़वा तबूक, गज़वा तबूक। क्या कहते हैं उबैद भाई? ग़ज़वा तबूक। क्या कहते हैं आप जनाब? गज़रत हसरत। तबूत जी तबूक। जी गज़वा तबूक, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी का आखिरी गज़वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आखिरी गज़वा था। ये जवाब इनका हो चुका है दुरुस्त। तो माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था आसान। वही कुछ सवाल टीम ए ने दिए जवाब, टीम बी ने भी दिए जवाब। हुई है टीम ए से एक गलती, टीम बी से कोई गलती, 2 गलतियाँ, 2 गलतियाँ इनसे हुई, टीम ए से एक गलती हुई। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन अब कुछ कॉल्स की जानिब। जी कॉल प्ले करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट कॉल। आपके सवाल का जवाब है, जो मेहनत करता है वो कामयाब हो जाता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जो मेहनत करता है वो कामयाब हो जाता है, जो कोशिश करता है वो कामयाब हो जाता है। मनजद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। माशाअल्लाह, इनका जवाब हो चुका है दुरुस्त। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मंदिशा के नाज़रीन नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिशा के नाज़रीन, हिसाब किताब में ये होता है कि प्लस और माइनस करना होता है, फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर बनता है उसका इन्होंने जवाब देना होता है इस पे, ठीक है।
یہ دیکھ لیں یہ چٹس ہیں, ٹھیک ہے. چٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چٹ ہوتی ہے کہ جس پہ ایکویژن کا حل لکھا ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے 14 لکھا ہوا, آپ اس میں دیکھیں گے کہ کون سا آنسر ایسا ہے کہ جس کا 14 بنتا ہے آنسر. ویسے تو یہ دیکھیں 15 + 15, انہوں نے آنسر لگانا ہے آگے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آنسر بنے گا, جیسے اس کا بنتا ہے اگر 10, ٹھیک ہے, میں آپ کو آپشن جواب تو بتاؤں گا نہیں, تو 10 جیسا آنسر بن جائے گا. تو اب انہوں نے 10 سے کوئی اسلامی نسبت ڈھونڈنی ہوگی, اب پھر بتانا ہوگا کہ 10 سے یہ بن سکتی ہے, 10 سے یہ بن سکتی ہے, اور ہمارے پاس جو چٹس میں ہوں گی انہی میں سے انہوں نے ایک لگانی ہوگی. ان کے پاس آپشنس کافی سارے ہیں, یہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے کون آئے گا؟ آ جائیں بھائی. زین بھائی تو ہمارے پروگرام میں آتے رہتے تھے, حصہ ان کا کافی ہو چکا ہے بھائی. جی 15 + 15 کیا بنے گا آنسر؟ مائک دیتے ہیں جناب عمر بھائی. جی 30. سوچ رہے ہیں یہی بنے گا, یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 بنے گا. کون کہتے ہیں ان کا جواب صحیح ہے؟ آپ کی ٹیم سے, ادھر سے نہیں ہوتا. جب پوچھا جائے تو کون سی ٹیم؟ یہ ٹیم. جب آپ کی ٹیم سے کوئی بندہ ہے تو کون سی ٹیم؟ یہ ٹیم, ٹھیک ہے بھائی. کون بولتا ہے آنسر صحیح ہے؟ آپ سب بولنا آنسر صحیح ہے ان کا. جی جناب آپ کا جواب درست ہے, اپنی جگہ پر جائیں گے اور کسی اور بچے کو بھیجیں گے, ٹھیک ہے. دوسرا بچہ بھی تو آئے گا نا بھائی, کہہ رہا ہے میں نہیں کروں ہیں بھائی. آ جاؤ عمر بھائی. 30 سے اسلامی نسبت, اتنے سارے آپشنز ہیں, ایک تو ہوگا صحیح. واہ بھائی دوسرا ہی نکل آیا. جی عمر بھائی نے لگا دیا گیا جواب, دیکھتے ہیں ان کا جواب صحیح ہے یا نہیں. جی عمر بھائی. قرآن پاک کے پارے. صحیح ہے جواب. جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے پارے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 30 ہیں. جواب درست ہے, ماشاء اللہ. اگلا سوال کون آئے گا جواب دینے؟ آ جائیں بھائی. حاسق بھائی آ جائیں. 8 - 5 کیا بنے گا آنسر؟ 3. بتا دیں پھر. جی بھائی 3 ڈھونڈ رہے ہیں, 5 مل گیا, 4 مل گیا ہے, 3 نہیں ملا, 6 مل گیا. چلیں 33 بھی مل گیا, 48 2 1 3. جی بھائی لگائیں, اب یہاں پر لگانا ہے. جی جی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. ایسے یہ تو سوچ رہے ہیں کہ بھائی ٹچ کروں تو لگ جائے, دیں چھوڑیں, ایسے لگتا ہے. ٹھیک ہے لگ گیا بھائی. کیا آنسر دیا آپ نے؟ 3 آنسر دیا, اور ان کا جواب درست ہے. 8 - 5 کیا بنتا ہے؟ 3 ہی بنتا ہے. جب انہوں نے مائنس کیا تو آنسر کیا آ گیا؟ 3 آ گیا. آپ کون آئے گا بھائی اسلامی نسبت بتانے؟ 3 سے. آ جائیں بھائی سب سے آخر سے. جی بھائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں, یہ انہوں نے جواب لگا دیا ہے. جی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں, یہ آپ نے جواب دیا بھائی. جی. یہی ہے جواب, سوچ لیں. جی. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کون ہیں؟ پہلے خلیفہ ہیں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 صاحبزادیاں تھیں. نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, نمبر 2 حضرت اسماء رضی اللہ عنہ, تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ, اور ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی. جی 9 - 4 کیا بنے گا آنسر؟ 5. سوچ رہے ہیں صحیح ہے. یہ تو دوسرے نکال رہے ہیں بھائی, اٹھا رہے ہیں. لگائیں پورا تو لگائیں. یہ لگ گیا. ٹھیک ہے کیا لگایا اپنا آنسر؟ 5. صحیح ہے جواب. سوچ رہے ہیں جی.
9 minus 4 کیا بنتا ہے؟ 5 بنتا ہے. جواب درست ہے. آ جائیں بھائی اپنی جگہ پر. چلیں اب کون آ رہا ہے بھائی؟ زین بھائی آئیں گے. آ جائیں بھائی زین بھائی. 5 سورہ قدر کی آیات. ایک تو انہوں نے نظر نہیں کی تھی اور میں اگر پڑھتا نہیں تو ان کو لگتا ہے یہی جواب ہے, تو اس لیے پھر دونوں جگہ سے پھنس گیا تھا. چلیں بھائی سورہ قدر کی آیت. سورہ قدر کی آیات. سورہ قدر کون سی پتہ ہے؟ جی جی چلیں. سورہ قدر قرآن پاک کی کون سے بارے میں؟ 30ویں پارے. 30ویں بارے میں ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. سورہ قدر وہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ سورہ شروع ہوتی ہے اور پھر 5ویں آیت پر جا کر یہ ختم ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمس مدیجے کے ناظرین, زین العابدین بھائی کا جواب بھی درست ہے. بڑھتے ہیں اب ٹیم اے وہ ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی کون آئے گا؟ آ جائیں بھائی. بلال بھائی, آپ کا نام بلال ہے؟ آ جائیں. 10 minus 2 minus 6 بلائیں گے آپ کو بھی, ٹینشن نہیں لیں. اب آ جائیں غلام تھا بھائی, نکل آئیں. ادھر آ جائیں, اس طرف کھڑے ہو. جی کیا دیا آنسر بھائی بلال بھائی؟ 2. صحیح ہے آنسر. جی بلال بھائی کا جواب درست ہے. اب لگائیں بھائی 2 سے آنسر لگائیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدیجے کے ناظرین, ماشاءاللہ غلام صاحب بھائی آنسر لگا رہے ہیں اور ان کا جواب بھی درست ہے کہ نہیں وہ تو ابھی بتاؤں گا نا بھائی, میں اتنی جلدی کیا بتا رہے ہیں. جی بھائی جمعے کے فرض. جمعے کے فرض آپ لوگ بتائیں ان کا جواب درست ہے. جمعے کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. پہلے بتائیں جمعہ کے دن کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نا بھائی, کون کون پڑھتا ہے؟ وہی پڑھتے ہیں. تو بھائی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں 2 فرض ہوتے ہیں اور کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 14 رکعتیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ غلام صاحب کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی آپ تو سو رہے ہیں جناب, جاگ رہے ہیں. چلیں پیارے بچوں اور کرسمس مدیجے کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد حسن رضا ہے. میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے, جو بچے محنت کرتے ہیں کامیاب تو وہی ہوتے ہیں. من جدہ وجدہ. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدیجے کے ناظرین, انہوں نے کال کی اور انہوں نے کال کر کے آج کے سوال کا جواب دیا جو کہ ان کا جواب درست ہے. سوال یہ ہے, بتائیے کہ امتحانات میں کامیابی کون حاصل کرتے ہیں, امتحان میں کامیاب کون ہوتے ہیں, یہ سوال ہے. آئیے بڑھتے ہیں کال کی جانب. نام محمد تاریہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے, وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے جو ٹائم پہ پڑھتا ہے اور ٹائم پہ کھیلتا ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدیجے کے ناظرین, واقعی یہ بات ہے کہ جو بچہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے. جو ٹائم پڑھائی کا ہے وہ ٹائم پڑھائی کا ہے, اور جو ٹائم کھیلنے کا ہے وہ ٹائم کھیلنے کا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہر وقت پڑھ رہے ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ ہر وقت کھیل رہے ہو. تو یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, دونوں چیزیں نہیں کرنی. ہر کام کا ایک وقت ہے. انہوں نے بہت ہی پیارا شعر پڑھا, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال.
واقعی بات ہے کہ جب مدینے کی جانے کی خوشخبری ملتی ہے نا تو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے. کبھی کبھار تو بولتے ہیں نا کہ نیند نہیں آتی. کبھی سوچیں تو رات کو ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جب نیند نہیں آتی کہ کل صبح کہاں جانا ہے, مدینے جانا ہے. جہاں آج تک جانے کے خواب دیکھتے تھے وہاں انشاءاللہ ہم کل جائیں گے. تو یہ جب ہوتا ہے نا بندہ اپنے خوابوں کو اچیو کرتا ہے, اپنے جو ڈریمز ہوتے ہیں ان کو اچیو کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک طریقے سے ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ مدینے جائے. ایک خواہش ہوتی ہے, کئیوں کو ہوتی ہے کہ میں کہیں اور جاؤں, کہیں جاؤں, لنڈن جاؤں, پیرس جاؤں, مگر عاشق رسول جو ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینے جائے. پیارے بچوں اور کرسمس مدینے کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کرسمس مدینے کے ناظرین, سیگمنٹ ہے آئیں دعا سنیں. تو سیگمنٹ تو آئیں دعا سنیں کا ہے, اور آ جائیں بھائی زین بھائی مائک لے لیں. جی بھائی زین بھائی, بلکہ زین بھائی تو نہیں, ٹیم اے, آپ نے سنانی ہے غصے آنے پر پڑھنے کی دعا, غصہ آنے پر پڑھنے کی دعا. اور ٹیم بی آپ نے سنانی ہے بارش کے وقت کی دعا. جی بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بتائیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بتا دیں بھائی, بتائیں. اب باللہ کا آنے کی. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیارے بچوں اور کرسمس مدینے کے ناظرین, جب بھی غصہ آئے تو اللہ پاک سے اللہ پاک کی طرف دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان سے پناہ نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھ لینا چاہیے. اب پڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی, بارش کے وقت کی دعا سنا دیں بھائی عبید بھائی. اللہم صفی النافیہ. اللہم صفی النافیہ. نہیں جناب, غلطی کر رہے ہیں آپ. کوئی صحیح کرے گا ان کی غلطی کو؟ چلیں بھائی غلام تو بھائی. اللہم سکین نافیہ. سقین, ٹھیک ہے, اللہم سقین نافیہ. جی اللہم سقین نافیہ. اللہم سقین نافیہ. آپ بتائیں بھائی. اللہم سکین نافیہ. آپ بتا دیں بھائی حسن بھائی. اللہم سقین نافیہ. اللہم سقین نافیہ. ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدینے کے ناظرین, ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان کچھ مقابلہ جاری ہے, اور ٹیم اے والے بھی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں, ٹیم بی والے بھی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. تو اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ایک بات بتائیں, کچھ آپ سے بات بھی پوچھ لیتے ہیں, ایک اچھی سی بات, کہ کوئی نعرے لگا سکتا ہے بچہ؟ کون لگائے گا بھائی نعرے؟ کوئی بھی نہیں ہے بھائی. زین بھائی لگائیں گے, چلیں زین بھائی لگا دیں تاکہ تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں آپ لوگ. بھائی نہ سو رہے ہیں آپ لوگ, چلیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی, جنتی جنتی. عثمان غنی, جنتی جنتی. فاطمہ اور علی, جنتی جنتی. ہے حسن حسین بھی, جنتی جنتی. والدین نبی, جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی, جنتی جنتی. ہے معاویہ بھی, جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہاں پہ بچوں نے نعرے لگائے. پیارے بچوں اور کرسمس مدینے کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کرسمس مدینے کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہوگا کچھ یوں کہ میں کروں گا سوال, اور ٹیم اے یا ٹیم بی والے آ کر کیلنڈر میں اس کا جواب ڈھونڈ کر جواب دیں گے. دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم پہلے جوابات دے سکتی ہے. چلیں بھائی, پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تہائی یعنی 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی آ جائیں بھائی, بلکہ نیچے والے بچے آپ آئیں. یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں سورہ نور, تو قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے سے اس میں نام ہے, وہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس میں کون سی صورت کا نام ہے. اس طرف آ جائیں تھوڑا سا پہلے. جی سورہ نور, سورہ توبہ, سورہ بقرہ, سورہ انعام,
سورہ یونس۔ سوال یہ ہے بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 یعنی تہائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ بتائیں نہیں؟ سورہ آل عمران، سیدھے بیٹھیں جناب، سورہ نمل، سورہ فاتحہ، سورہ کہف، سورہ رحمان، سورہ جمعہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ قریش۔ چلیں بھائی ختم ہو گیا، اب کون سا جواب ہے؟ یہ جواب ہے، جلدی بتائیں، مائک دیں بھائی مجھے، میں کھڑا ہو گیا۔ جی بھائی کیا جواب ہے؟ کون سی صورت ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، جی تو ہاتھ اٹھایا تھا تو جواب بھی تو بتائیں۔ سورہ چلیں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، وہ آپ کو یاد ہوگی، کتنے سال کے آپ؟ ارے یہ بتائیں، 8 سال کے آپ کو یاد ہوگی وہ صورت۔ اب بتائیں کون سی صورت یاد ہے آپ کو؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو وہ صورت یاد ہوگی۔ دیکھیں سورہ رحمان، چلیں وہ صورت ہے نا، وہ شروع ہوتی ہے قل سے، قل ہو، یاد ہے؟ اب اکثر بچوں کو صورت تو یاد ہوتی ہے، نام یاد نہیں ہوتا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا بھائی، ہے بھائی؟ قل ہو اللہ احد، یہ یاد ہے؟ یہ یاد ہے کون سی صورت ہے؟ نام یاد نہیں ہے، یہ یاد ہے؟ قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو قرآن پاک کی صورت ہے، اس کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 یعنی تہائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جواب تھا سورہ اخلاص۔ ٹیم اے والوں سے ہو چکی ہے غلطی، ٹیم بی والوں کا موقع ہے آگے بڑھنے کا، آپ اپنی جگہ پر جائیں گے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی والوں کی طرف۔ جی ٹیم بی کون آئے گا؟ آ جائیں جناب آپ۔ جی اب آپ سے سوال ہے، بتائیے کہ گرین پیس کس سبزی کو کہتے ہیں؟ جی گرین پیس کس سبزی کو کہتے ہیں؟ مٹر، اس کو کہتے ہیں بھائی، مٹر۔ سوچ لیں، گرین پیس جو ہے مٹر کو کہتے ہیں۔ جواب درست ہے، اپنی جگہ پر جائیں گے۔ اب اگلا سوال ہے آپ سے صحابیوں کے بارے میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ بتائیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام بتائیں۔ جی آپ آ جائیں۔ حضرت زبیر بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عروہ بن زبیر۔ سوچ لیں، جی یہی ہے ہنٹ تو یہ تھی کہ جس کا آخر میں آتا ہو بن زبیر وہ نام ہے، اور یہ بھی اگر ان کو نام یاد ہو تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں اگلا سوال ہے ٹیم بی والوں سے، کون آئے گا؟ چلیں ایک کام کرتا ہوں، پہلے بھی آپ آ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ رجب، جمادی الاخری، شوال، محرم، صفر، ذوالحجہ، ربیع الاول۔ ربیع الاول۔ جی ربیع الاول، اور ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب ان کا درست ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے اچھی باتیں۔ ہمارا اسلام۔ جی اچھی باتیں سیگمنٹ میں آ چکے ہیں، کچھ اچھی باتیں ہوں گی ٹیم اے سے، کچھ اچھی باتیں ہوں گی ٹیم بی سے۔ بڑھتے ہیں زین بھائی کی طرف۔ جی بھائی سنا دیں گے اچھی بات؟
میں سرما لگانا سنت ہے. سرما لگانا سنت ہے. جمعہ کے دن بھی رات کو سوتے وقت بھی سرما لگانا سنت ہے اور جمعہ کے دن بھی سرما لگانا چاہیے. ماشاء اللہ. جی آپ بتائیں بھائی, عمر بھائی کے پاس آ جائیں. ہمیں روز قرآن شریف پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. کوئی اچھی سی یونیک بات ہو نا بھائی. روز 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ. جی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. اور مائک سیدھا ہاتھ سے دینا چاہیے, اور مائک سیدھا ہاتھ سے دینا چاہیے, یہ بھی اچھی بات ہے. چلیں بھائی آ جائیں ٹیم بی والے. حاذق بھی بتائیں گے, بتائیں بھائی. ہمیں پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بھائی بہت اچھی بات ہے. آج کل اکثر بچے کیا کرتے ہیں, پانی ہاتھ دھونے, پتہ چلا کہ بھائی 10 منٹ تک نل کھلا ہوا ہے, کیوں بچے ہاتھ دھو رہے ہیں بھائی. تو ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ پانی جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال ہو, اور باقی ویسٹ نہ ہو. بچوں سے بھی کہنا چاہیے اور بڑوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے ویسٹ. ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار بڑے بھی پانی کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو پانی کی قدر نصیب فرمائیں, آمین. جی بھائی آ جائیں حسن بھائی کی طرف. غلام تو بھائی آپ بھی تیار ہو جائیں. کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں مگر خیال رکھ لیں تو کسی مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور کسی کی پھر دل آزاری بھی نہیں ہوتی. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ امتحان میں کامیاب کون ہوتے ہیں. جواب ہے جو محنت کرتے ہیں. جو محنت کرتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو محنت نہیں کرتے وہ امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ امتحانوں میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اچھے طریقے سے محنت کرنی چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی محنت تو نہیں کرتے مگر چیٹنگ کر کے پاس کر لیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے, بلکہ اچھے طریقے سے پاس ہونا ہے, اپنی محنت سے پاس ہونا ہے. تو اس کے لیے اپنی محنت سے, اور جو آپ نے پورا سال پڑھا ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے, اس کو بھی یاد کرنا ہے. تو پیارے بچوں اور قسمتی شہریوں کے ناظرین, اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایماندار بنائے اور امتحانات میں محنت کرنے والا بنائے. ہم سب کو قبر و آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے, آمین. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا